ہمارا وزیر اعظم کہتا ہے کہ ٹرمپ کو امن کا عالمی نوبل انعام ملنا چاہیے۔ بڑی عقل و دانش روایت کرے، ایسی عقل مندی پر رونا آتا جو عقل مندی ہمارے حکمرانوں کو نصیب ہوئی ہے۔ خوشامد کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، نوکری کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ اگر ہم نے اس روش کو بھانپ کر عمران خان سے اختلاف کیا تھا اور آج آپ اس سے 2 قدم آگے جا رہے ہیں، تو اس سے کوئی ہماری ذاتی دشمنی تھی؟ تو اگر آپ 2 قدم آگے جائیں گے تو ہم ان سے بھی 2 قدم آگے بڑھ کر آپ کو مقابلہ کریں گے۔ محترم دوستو، آج وہی ٹرمپ امن کا فارمولہ لے کر آئے، غزہ کو امن دینے کا، اور ہم اس پر اعتبار کر رہے ہیں۔ یورپی ممالک اس کے بورڈ آف پیس کا حصہ نہیں بن رہے، اور ہماری اسلامی دنیا ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر اس کا حصہ بن رہی ہے۔ میں نے کہا، پارلیمنٹ میں میں نے کہا کہ میر کیا سادہ ہے بیمار ہوا جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتا ہے۔ جن کو ہم فلسطینیوں کا قاتل سمجھتے ہیں، جن کے ہاتھوں سے فلسطینیوں کا خون ٹپک رہا ہے، اس کو ہم فلسطین کا علاج ان سے مانگیں، اور پھر اس بورڈ کے اندر، امن بورڈ کے اندر نیتنیاہو انسانیت کا قاتل، مسلمانوں کا قاتل، ایک وحشی، وہ بھی اس امن بورڈ کا حصہ ہو، تو شرم آنی چاہیے مسلمان حکمرانوں کو کہ اس کے ہوتے ہوئے وہاں بیٹھ رہے ہیں۔ ایک عقل مند نے کہا، ہر شخص اپنی جگہ پر بیٹھ کر افلاطون بنتا ہے، کہ اقوام متحدہ میں بھی تو ہم اور وہ اکٹھے بیٹھے۔ اگر یہ دلیل ہے تو پھر یہ کہو نا کہ قومی اسمبلی میں بھی تو ہم اور آپ اکٹھے بیٹھتے ہیں۔ اور یہ ریکارڈ پر ہے کہ جب اقوام متحدہ میں نیتنیاہو تقریر کے لیے کھڑا ہوا اور ڈائس پر آیا، پوری اسلامی دنیا نے بائیکاٹ کیا، باہر چلے گئے اور اس کی تقریر سننے سے انکار کر دیا۔ اگر اقوام متحدہ کے فورم پر آپ اس کی تقریر سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، حتیٰ کہ غیر مسلم دنیا نے بھی بائیکاٹ کیا اور اس کی تقریر نہیں سنی، آج امن پیس بورڈ آف پیس میں آپ اس کو حصہ دار تسلیم کر رہے ہیں۔ شہباز شریف صاحب کاغذ پہ دستخط کرتے ہیں، دنیا کو بھی دکھاتے ہیں میں نے بڑا خوبصورت کام کیا۔ حق یہ تھا کہ آپ کہیں چھپ کر یہ چوری کر لیتے ہیں، اتنا جرم پبلک کے سامنے، اور پھر آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ چائنا ہمارا دوست، 70 سال تک ہم ایک لفظ دہراتے رہے
عالیہ سے بلند، بحر الکاہل سے گہری، لوہے سے مضبوط، شہد سے میٹھی، اور کیا کیا کچھ ہم کہتے رہے، اور اس نے ہم پہ اعتماد کیا۔ عالمی تجارتی شاہراہ کے لیے اس نے پاکستان کی سرزمین کو چنا، یہاں اس نے پیسہ انویسٹ کیا، ان کو بھی شکایت تھی اور ہمیں بھی تھی کہ عمران خان کی حکومت میں سی پیک منصوبہ روک دیا گیا، میگا پروجیکٹس روک دیے گئے۔ آج ذرا ان سے بھی تو پوچھ لیں، ہمارے کنٹینروں پر آ کر تقریریں کرنے والے ذرا ان سے بھی تو ہم پوچھ لیں کہ آپ کے اس دور میں کوئی ایک اینٹ آگے لگے تو کیا فرق ہوا؟ اور پھر یہ کہ چائنا کی امید تھی کہ پی ڈی ایم کے لوگ آئیں گے تو پاکستان میں ہماری سرمایہ کاری کا راستہ کھل جائے گا، لیکن روش آج بھی وہی ہے، پہلے سے تبدیل نہیں ہوئی۔ تو اب تو وہ پورے پاکستان سے مانچ، اور ہمارے حکمرانوں کی خارجہ پالیسی، کامیاب خارجہ پالیسی، مقبول ترین خارجہ پالیسی، کہ انڈیا سے بھی جنگ، افغانستان سے بھی جنگ، چین بھی ناراض، ایران بھی ناراض، اور اس ماحول میں وہ سمجھتے ہیں ہم پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں، بیڑا غرق کر دیا تم نے پاکستان کا۔ پاکستانی پوچھنا چاہتا ہے اپنے ملک کے پالیسی ساز لوگوں سے، ہر شہری پوچھنا چاہتا ہے کہ ظاہر شاہ سے لے کر آج کے امارت اسلامیہ تک کیوں پاکستان کے ساتھ نہیں چل سکتے؟ مختلف لوگ آئے، کمیونسٹوں کی حکومت آئی، جہادیوں کی حکومت آئی، طالبان کی حکومت آئی، جو پرو پاکستانی کہلاتے تھے۔ کبھی دوسرے پر تنقید کرنے سے پہلے یہ بھی سوچا ہے کہ 78 سال سے میری افغان پالیسی کیوں ناکام ہے؟